قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ انسان کو کس وجہ سے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اب روشن خیال لوگ مسلمانوں کے درمیان یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے کر رہے تھے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے سے بیان کر رہے تھے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے بھی ذکر کیا کہ میں کیسے انسان کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتے بھی بے ساختہ پکارے کہ یا اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ کو ایسے انسان پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے جو بعد میں زمین میں فساد مچائے گا؟ تو یہی اعتراض کرنے والے آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انسان کی پیدائش، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے تو عبادت تو پہلے سے فرشتے ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرشتے پہلے سے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کے ذمے میں جو عبادت لگائی اس کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ اگر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، فرشتوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کے خلاف جانے کا ان کے اندر امکان ہی نہیں ہے کہ عبادت جب چاہیں کر لیں، جب چاہیں چھوڑ دیں، یہ صلاحیت فرشتوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر سے گناہ کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا ہے۔ نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں نفسانی جنسی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر سے گناہوں کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا ہے، خواہش تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادات پر اجر و ثواب نہیں رکھا، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور گناہ نہ کرنا ان کا کمال نہیں، ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ والی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے۔ اس لیے ان کی عبادت پر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں فرمایا۔ جس طرح ایک انسان ہے، نبینا یہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اس نے نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی فلم دیکھی، نہ ڈرامہ دیکھا، نہ ایسا کوئی کام دیکھا جس سے میرا اور آپ کا رب ناراض ہوتا ہو۔ اب اس کے نہ دیکھنے پر اس انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جس کی بینائی اچھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے گناہ کے کام کو نہیں دیکھ رہا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ اب گناہ سے تو دونوں بچ رہے ہیں، ایک وہ نابینا شخص بھی اور دوسرا بینائی والا شخص، دونوں گناہ سے بچ رہے ہیں۔ اب کمال اس میں کس کا ہے؟ کمال دوسرے شخص کا ہے جس کی بینائی بھی اچھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، صلاحیت بھی ہے دیکھنے کی، لیکن پھر بھی گناہ سے بچ رہا ہے۔ تو کمال تو اس کا ہوا ہے جس کی بینائی ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو فرشتوں کا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، سجدے میں رہنا، ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر کھانے پینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو بھوکا رہنے کا ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔
اب انسان جو پیدا کیا گیا ہے، انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، انسان ان تمام ضروریات کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کی ضروریات زندگی بھی ہے. دنیا کے اندر انسان جتنے بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، کھانے پینے سے وہ مستثنا نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام بھی کھانے پینے اور نفسانی جنسی خواہشات سے مستثنا نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کو دیکھ کر، ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر، ان کے بازاروں میں ان کے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کو دیکھ کر کفار یہ اعتراض کرتے تھے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. تو انبیاء علیہم السلام بھی ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہے. تو انسان ان تمام ضروریات کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور جب ان تمام ضروریات کے ساتھ انسان دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہے، پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے، حلال کاموں سے بھی پرہیز کرتا ہے جس سے رب نے منع کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا انسان میرے حکم کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کا یہ بچنا میرے نزدیک عبادت ہے. اور اس عبادت کے بدلے میں ہم نے ان کے لیے کیسی جنت کو تیار کر کے رکھی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ جرزها السماوات والارض جنات تجری من تحتها الانہار. ایسی جنت کو ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. میرے بندے کے پاس دیکھنے کی صلاحیت تھی، جس کو چاہے جس طرح چاہے دیکھ سکتا تھا، لیکن میری وجہ سے اس نے ایسے بےہودہ کام نہیں کیا کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرے بندے کو میں نے کان دیے سننے کے لیے، اس نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا میری وجہ سے. میرے بندے کو میں نے زبان دی بولنے کے لیے، اس نے زبان کو بچایا گناہوں سے میری وجہ سے. میرے بندے کو میں نے ہاتھ دیے کام کاج کے لیے، اس نے ہاتھوں کو گناہوں سے بچایا میری وجہ سے. میرے بندے کو میں نے پاؤں دیے چلنے کے لیے، گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے قدم روک دیے میرے بندے نے میری وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ والی عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے.